वो चलते चलते रुक गया है? क्या मौत को अल्लाह ने धकेल दिया है? क्या अल्लाह पाक के फरिश्ते मुझसे गाफिल हो गए? क्या इजराइल मुझे देखता नहीं? क्या मेरी मौत से मेरा चिराग बुझेगा नहीं? ये बोलती बुलबुल खामोश ना होगी? ये आंखों की शमें बुझेंगी नहीं? ये कानों के खून की लाइनें क्या नहीं कटेंगी? ये चलता हुआ वजूद क्या खाक में नहीं मिलेगा? देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। ये आपका अपने ऊपर रहम है। अपने दुश्मन बन जाओ, अल्लाह का वास्ता तुम्हें, अल्लाह के रसूल का वास्ता तुम्हें, अपने आप के दुश्मन बन जाओ, अपने आप के दुश्मन बन जाओ। इन्ना अअदा अदुव्वे नफ्स, इन्ना अअदा अदुव्वे का नफ्सुका अल्लती बैन जंबैक। अल्लाह ताला के नबी का फरमान है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरे दरमियान, तेरे सीने में छुपा हुआ है, तेरे दिल में छुपा हुआ है। अल्लाह का वास्ता तुम्हें देता हूँ, इसको दुश्मन बनाओ। शैतान दुश्मन है, इसको दुश्मन बनाओ। अपने आप की दुश्मनी ले मोल ले लो, अपने आप की दुश्मनी मोल ले लो। अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी, फरिश्ते भी कुर्बान होंगे, फिदा होंगे, उवारी जाएंगे। अगर अपने आप से दोस्तियां लगा ली तो ये अंदर का नफ्स पलीत है, ये अंदर का नफ्स नाफरमान है, ये खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। और ऊपर से शैतान ने लगाम पकड़ी हुई है, वो खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। मेरे भाइयों, एक अंगारा नहीं, अंगारा हाथ में न रखो, जलती हुई आग के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। आग नहीं, उठने वाली भाप के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। कोई है जो भाप की तपिश बर्दाश्त कर ले? सिर्फ भाप की तपिश। जून की धूप में बाहर खड़े हो जाओ, आपको इस मुकद्दस जगह जो मस्जिद है इसका फर्श भी जला देगा और आप खड़े नहीं हो सकते, बेकरार होकर अंदर भागोगे। वो दिन क्या दिन होगा? ये सूरज इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। इसमें से आने वाली आग का 20 करोड़वां हिस्सा तलम्बे की जमीन पर गिर रहा है। ये सूरज अगर 4.5 करोड़ मील के फासले पर आ जाए तो सारा तलम्बा बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। वो क्या दिन होगा जब तन पे कपड़ा नहीं, आज औरत भी नंगी है, आज मर्द भी नंगा है, सर पे टोपी नहीं, पाँव में जूता नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, और ये सूरज 9 करोड़ मील नहीं, 4.5 करोड़ मील नहीं, 2 करोड़ मील नहीं, 1 करोड़ मील नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़, 50,000 नहीं, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 100 नहीं, 50 मील नहीं। ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, 1 मील के फासले पर होगा। और मेरी सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मेरी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ, मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मैं एक फरियाद कर रहा हूँ, मैं एक सवाली हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं भकारी हूँ। मैं आपसे खैरात मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अपने आप के दुश्मन बनो, तौबा की तरफ आओ। इस सूरज की आंख जब गर्मी में थोड़ी तेज होती है हमें तड़पा देती है। पंखे चलाते हैं, गरीब आदमी वो पीपल की छांव को भागता है, मालदार आदमी एयर कंडीशन चलाता है, मुतवस्सित आदमी कूलर चलाता है, बर्फ के कारखाने खुलते हैं। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा जब जमीन तांबा बन जाएगी और तन से लिबास उतार दिया जाएगा और सूरज 1 मील के फासले पर कर दिया जाएगा और इसके अंदर की हरारत है 2 करोड़ 70 लाख फारेनहाइट। 1300 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है, 1530 सेंटीग्रेड पर जाकर रेत शीशा बन जाती है, 1300 सेंटीग्रेड पर जाकर लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। 2 करोड़ 70 लाख जिसके अंदर आग हो और वो सर के ऊपर 1 मील के फासले पर हो और अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना हो। मेरे भाइयों, हम क्यों नादान बन गए? हमें क्या हो गया? ये हमें क्या हो गया? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमें लोगों का मरना दिखाई क्यों नहीं देता? हमें कब्रों में गुम हो जाना क्यों नहीं दिखाई देता? मट्टी में रुल जाना
दास्तान भी मिट जाना, भूल भुलैया हो जाना, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें रोने वालियों के नौहे सुनाई क्यों नहीं देते? हमें हालात का बदलना, हमें हालात का अदलना बदलना दिखाई क्यों नहीं देता? दौलत की देवी का कभी इस घर कभी उस घर, इस मक्कार, इस गद्दार, इस बेवफा का और इस धोखेबाज का, इस डायन और जादूगरनी का दिन ब दिन नए नए आशिक बनाना, पुरानों से जफा, नयों से वफा, उनसे जफा, औरों से वफा, इसको फंसाया, उसको छोड़ा, ऐसी दुनिया, ऐसी मिट जाने वाली दुनिया, धोखे का घर और मच्छर का पर और मकड़ी का जाला और मताउल गुरूर और दारुल गुरूर और मताउन कलील का सराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ व लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकाफुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथल गैथिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा थुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। मकान पे लड़ने वाले भाई, मकान भी बाकी रहेगा, तू उठा के कब्र में डाल दिया जाएगा। दुकान पे आने वाले ग्राहक को धोखा देने वाले भाई, तेरी दुकान खड़ी रहेगी और तू जाकर कब्रों में सो जाएगा। कीड़ा तुझे खा जाएगा, औलाद तुझे भुला देगी। जिस औलाद की खातिर तूने झूठ बोला, गलत तोला, रिश्वत ली, जुल्म किए, डाके डाले, वही औलाद ही तुझे कब्र में डालकर फिर जाके कभी पूछेगी भी नहीं कोई बाप था। वो माएं जो औलाद को खिलाने के लिए जुल्म की हद तक अब आगे बढ़ जाती हैं। औरों का हक छीनो, बच्चों को खिलाओ, औरों से लेकर आओ, मेरे बच्चों को खिलाओ। उन माओं का आज मरना होगा और कल भूलना होगा। कोई याद नहीं रखता कौन कब मरा, कहाँ दफन हुआ, किस हाल में है। कोई नहीं। ये धोखे का जहान है। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब औलाद चलेगा बंजारा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये इस धोखे के घर में बड़ों ने धोखा खाया। सिकंदर भी गया, दारा भी गया, जमशेद भी गया, अंग्रेज भी गया, बनु उमैया भी गए, बनु अब्बास भी गए, उस्मानी तुर्क भी गए, यहाँ मुगल भी गए, अमेरिका भी चला जाएगा, रूस भी चला जाएगा। कोई नहीं रहा। मिले खाक में अहले शां कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हुज़ीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, ये मिट जाने वाला घर, ये छूट जाने वाली मता, ये धोखे का घर, इससे लौट आओ, इधर आ जाओ। अल्लाह पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अरे मेरे बंदे, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की पुकार सुनो। इस पुकार में अल्लाह की हमदर्दी को मैं किस तरह समझाऊं? इस पुकार में जो अल्लाह, जिस मोहब्बत से अल्लाह, जैसे माँ नादान बच्चे को समझाते जब आजिज आ जाती है, जब थक जाती है, तो फिर कहती है, हाय बेटा तू कैसे समझे, ए बच्चा तू कैसे समझेगा, तू कहाँ जा रहा है। वो दीवाना होता है, वो पागल होता है, उसे जवानी ने इंसानियत के दायरे से निकालकर जानवरों के रूप में बदला हुआ होता है। उसकी समझ खत्म हो चुकी थी, उसकी आंखों का गलत देखना उसे अंधा कर चुका होता है। उसकी मौसीकी को सुन कर उसके दिल पर पत्थरों से ज्यादा सख्ती आ चुकी होती है। गलत महफिलों ने उसे बर्बाद कर दिया होता है। कभी माल का नशा, कभी आंख का नशा, कभी कान का नशा, कभी जवानी का नशा, कभी हुकूमत का नशा, कभी सियासत का नशा।
وہ بھول جاتا ہے کہ میں وہ مجھے دیکھ رہا ہے جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے۔ اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو، آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو، یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو، پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو، اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو۔ نہیں نہیں نہیں، جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کیسے سمجھے گا، وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس نہیں، قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے یا ایھا الانسان، اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے، مجھے پکڑ رہا ہے، طارق جمیل اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک ایک کو، اور جو آ گئے ان کو، جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو، اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الموحد نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا المحسن نہیں، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا میرے بندے، میرے بندے، یا ایھا الانسان، میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، میں نے تمہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں پالا تھا، میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے، تجھے دھوکہ کس نے دیا، تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا۔ جو بیٹا ہی ماں کا کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے، ماں زندہ مر جاتی ہے۔ والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے، لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے۔ میرا بندہ، میں تیرا رب، بے ربک الکریم، میں تجھ پر کرم کرنے والا، الذی خلقک، میں تجھے بنانے والا، فسواک فعدلک، تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر، شکل دے کر، آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں لگائیں، ولسانا، زبان دی، وشفتین، ہونٹ دیے، جعل لکم السمع، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیے۔ اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں، میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے، کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دی ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا، کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا، کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے، تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے، میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا، کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا، کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے، کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا، کیا میں نے تجھے زمین میں پھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح، میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرا سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟
تو کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ میرے بھائیو، اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے وہ حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی میں کامیاب، اللہ ناراض میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، اور مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا۔ چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام۔ میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ حافظ، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی ممیت، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر تواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان، میرا اللہ رشید و صبور۔ میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں، میں سوالی ہوں، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال، کہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو۔ میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے توبہ کرو۔ ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، اور اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو۔ اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان
इंसान नजर ना आता, या बंदर होता, या खिंजीर होता, या जेर जमीन होता। दुआएं दो उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यतीम पैदा हुआ, जो मस्कीन बन के जिंदा रहा, मस्कनत की मौत मर गया, जिसके लिए खजाने ढेर हो सकते थे, जिसके लिए कैसर और किसरा क्या चीज है, जिसके लिए जन्नत को उतारा जा सकता था, जिसके लिए दुनिया क्या चीज है, जिसके लिए जन्नतुल फिरदौस को जमीन पे रखा जा सकता था, जिसके लिए बुर्राक की सवारी उसके दरे दौलत बांधी जा सकती थी, जिसके लिए सोने चांदी के घर खड़े किए जा सकते थे, जो सुबह शाम नहीं, सुबह दोपहर शाम हर किस्म के आला किस्म के खाने खा सकता था, खिला सकता था, ज़रबफ्त के लिबास पहन सकता था, पहना सकता था। तख्त सुलेमानी का वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज्यादा हकदार था, और जुल्करनैन के लश्करों से ज्यादा वो लश्करों का हकदार था। वो हस्ती जो दुनिया में रहते हुए सब कुछ अल्लाह से करवा सकता था, और सब कुछ अल्लाह उसका कर भी देता, तो भी उस नबी की रिसालत में कमी ना आती, और उसकी महबूबियत में कमी ना आती, हबीब होने में बाल बराबर फर्क न पड़ता। अगर वो जन्नत जमीन पे उतरवाता, सोने चांदी के महल बनाता, हसन हुसैन के महल होते, फातिमा ज़हरा, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम के महल होते, आयशा, जुवैरिया, खदीजा और उम्मे सलमा और हफ्जा और मैमूना और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, ज़ैनब बिन्त जहश, इन सब के महल खड़े हुए होते। अली का महल होता, ये जाफर का महल होता, अकील का महल होता, अब्बास का महल होता, बनु अब्दुल मुत्तलिब का महल होता, बनु मुत्तलिब का महल होते, बनु हाशिम के महल होते, रसूलुल्लाह के महल होते, ज़र्क बर्क लिबास होते। ये सब कुछ अगर वो मांगता अल्लाह कर देता, तो भी उसके खजानों में, उसके मकाम में हसन और हुसैन वो जन्नत की शहजादगी सरदारी से मर्तबे में कम ना होते। फातिमा के सर से जन्नत की सरदारी का ताज उतारा ना जाता, हसन हुसैन के सर से जन्नत की सरदारी का ताज उतारा ना जाता। वो सब कुछ पा लेते यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन इसके बावजूद उसने पेट पे पत्थर बांधे। लोगों ने एक बांधा, उसने दो बांधे। लोगों ने टाट में टाट के पैबंद लगाए, उसने टाट में चमड़े के पैबंद। लोगों ने सुबह खाया, शाम खाया, उसने सारी जिंदगी सुबह खाया तो शाम न खाया, शाम खाया तो सुबह न खाया। एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन गुजर गए और उसके मुंह में एक लुकमा नहीं गया, एक लुकमा उसके मुंह में नहीं गया। महबूब बेटी फातिमा बीमार हुई, हाल पूछने गए, अंदर जाने की इजाजत मांगी। मेरे बेटे मैं अंदर आऊं? मेरे साथ एक और सहाबी इमरान भी है। बेटी फातिमा जन्नत की सरदार कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में तो इतना भी रुमाल नहीं कि मैं चेहरा छुपा के पर्दा कर सकूं। अगर अजनबी मेरे घर में आता है तो पर्दा करने की चीज कोई नहीं। ये इन्होंने ईदगाह वालों ने ये मिंबर पर भी एक पर्दा डाला हुआ है, ये मिंबर पर भी कपड़ा डाला हुआ है, और 2 जहान के सरदार की सरदार बेटी के घर में चुन्नी भी नहीं है कि वो सर छुपा ले। आपने अपने कंधे से चादर उतार के अंदर कर देगा, इससे पर्दा करो, इससे पर्दा करो। अब्बा की चादर से बच्ची ने पर्दा किया, अंदर आए इमरान को भी लेकर। बेटे क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह, पहले भूख थी तो रोटी न मिली, अब बीमारी है तो दवा कोई नहीं है, और रोने लगी। इससे साबिर बेटी किसी मां ने जनी नहीं, इससे मुकद्दस बेटी जमीन आसमान ने देखी नहीं, और इससे मुकद्दस बाप कहां से कोई लाएगा, और कौन लाएगा, और कैसे लाएगा, और क्यों कराएगा? ये मुकद्दस तरीन बाप, मुकद्दस तरीन बेटी गले लग के रो रहे। अल्लाह का नबी भी रो पड़ा। ताइफ के पत्थर खा के, ओद के पत्थर खा के तो आंसू न बहा। बेटी के आंसू ने पिघला दिया, घुला दिया, रुला दिया। दोनों बाप बेटी मिलकर रो रहे, और आप कह रहे मेरी बेटी गम न कर। वल्लज़ी बाअथ अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन थलाथति अय्याम मिन ज़वाक़ा। 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे बाप ने रोटी का एक लुक़मा नहीं खाया।
دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو، ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا اور امت کے لیے در کھلوا گیا اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے جو اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے جو دنیا سے تھک ہار کر اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب جو بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کی بارشیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو اپنی بستی میں تھا، بڑا بدمعاش، اس کی بدمعاشی سے ساری بستی والے پریشان تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے بڑا مغرور تھا، اپنی دولت پہ، اپنی جائیداد پہ بڑا غرور تھا، اور غرور کی وجہ سے لوگوں پہ بڑا ستم کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بیماری اس کو لاحق ہوئی، اور جب اس کو بیماری ہوئی تو دنیا نے اپنا رنگ دکھا دیا، لوگ اسے بستی سے باہر نکال دیے، کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ بڑا گنہگار ہے، اللہ کا بڑا نافرمان ہے، دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ بہرحال بیماری کے زمانے میں لوگوں نے ان کو گاؤں سے باہر نکال دیا، ایک جنگل میں پہنچا دیا۔ جب وہ بندہ جنگل میں پہنچا تو تنہائی کا احساس ہوا، دائیں دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا، پریشان میں کروں تو کیا کروں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ملوں تو کس سے ملوں، اپنی حال کہوں تو کس سے کہوں۔ اتنے میں ان کو خیال آیا کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں۔ اس نے پکارا، اے اللہ میرے دائیں کوئی نہیں، میرے بائیں کوئی نہیں، میرے آگے کوئی نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں، اے اللہ تو مجھ سے رخ موڑا ہوا ہے، اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ، اے اللہ آج مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب اللہ سے لو لگا بیٹھا، اللہ سے دل لگا بیٹھا، کہنے لگا، ان کے الفاظ ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح اس نے منایا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی جگہ اس آدمی کی موت ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی آدمی تھے نہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا، کہا اے موسیٰ اعلان کرو کہ میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، سب لوگ جنازے میں آئے، جو لوگ ان کی جنازے میں آئیں گے سب کی بخشش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عام اعلان کیا کہ لوگوں جنازے میں چلو، اللہ کے ولی کا جنازہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، میرا وہ ولی جنگل میں ہے، اسے لے آؤ۔ ان کو لایا گیا، ان کو رکھا گیا، بستی کے لوگ جنازے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد جب دیکھا لوگوں نے تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو گنہگار شخص جس کو ہم لوگوں نے بستی سے باہر نکالا تھا، آج یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا
لوگوں موسیٰ علیہ السلام سے کہ یقیناً یہ وہ گناہ گار ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بستی سے باہر نکالا گیا، مگر آج اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر یہ تمام بستی والوں کے لیے دعا کرتا تو اللہ سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو جس نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ستم کر رکھا ہے، پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے، بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے۔ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر، یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زار و قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، چونکہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں، ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہے، وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل
आंखों में सुरमा लगा होगा, जिआद सर के बाल नीम घुंघरियाले गर्दन तक आए हुए होंगे, अमरत चेहरे से दाढ़ी गायब हो जाएगी। दाढ़ी दुनिया में है, आगे खत्म, जन्नत में बल्कि कब्रों से निकलेंगे तो साफ निकलेंगे। जन्नत में जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर कि वो दाढ़ी के बगैर, जिन्होंने नहीं रखी उनको रखनी पड़ जाए तो पता कोई नहीं, जिन्हें रख ली उन्होंने दी कोई नहीं होनी, पक्की गल है, उन्होंने दी कोई नहीं होनी। जो तुम फैसला आप ही कर लो कि उत्थे रखनी पड़ेगी, बड़ा औखा कम हो जाएगा। तुम्हारे महबूब की सबसे महबूब सुन्नत है। अब जिससे प्यार होता है आदमी उसकी अदाओं पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसल आबाद। फोन नंबर 0411800383 नहीं है। पाए सकबो सीध मजनू खल्क पुरसद ईंचे सोत। मजनू ने कुत्ते के पांव चूमे, लोगों ने कहा ये नापाक, पर उसके भी पांव क्यों चूमते हो? वो कहने लगा ई सगे दर कुए लैला गाहे गाहे रफ्ताबूद। ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुजरता है तो मुझे ख्याल आता है कभी तो उसका पांव लैला के पांव पे आया ही होगा, इस ख्याल में इसके पांव चूमता हूँ। एक औरत की मोहब्बत ने कुत्ते के पांव में बिठा दिया, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत इतनी भी नहीं आई कि उसका तरीका ही अपना ले। ये कैसा इश्क है जो हमें उसके तरीकों के खिलाफ चलाता है? ये कैसा दावा मोहब्बत है जो हमें उसके तौर तरीकों की मोहब्बत दिल में नहीं उतारने देता? ये दावा बातिल है, ये झूठा दावा है, ये दावा दलील के बगैर केस खारिज हो जाएगा। हाँ, अब्दुल्ला बिन जैद खेत में काम कर रहे थे, उनके बेटे ने कहा अब्बा अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। एकदम कस्सी छोड़ दी, कहा या अल्लाह तूने आंखें दी थी तेरे नबी को देखा करूं, तूने उसे उठाया, मेरी आंखें उठा ले, मैं आज के बाद किसी को नहीं देखना चाहता। वहीं अंधे हो गए। ये मोहब्बत है। जब आदमी किसी को दिल दे देता है तो उसकी अदाओं खुद ब खुद उसकी अदाओं में ढल जाता है, फिर कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उसमें ढलता है। अल्लाह ने अपने महबूब को चाहा है, हम भी उसका चाह लें। ये खूबसूरत सिफात के साथ जन्नत का दरवाजा बंद है, सारे जन्नती इंतजार में अंदर कैसे जाएं? तो सारे नबी सारी उम्मतें आएंगी आदम अलैहिस्सलाम के पास, दरवाजा तो खुलवाएं, कहेंगे मेरे बस का नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, सालेह हूद नहीं, मूसा यूशा नहीं, हारून मूसा नहीं, दाऊद सुलेमान नहीं, इब्राहिम व इसहाक नहीं, इब्राहिम इस्माइल नहीं, याकूब व यूसुफ नहीं, ज़करिया याहया नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बाबा हम नहीं खुलवा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तुम्हें पता बताता हूँ जो आज खुलवाएगा। उनका चलो पता बताएं, का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिवा कोई नहीं खुलवा सकता। लोग चाहते हैं कोई ऐसा घर हो जहाँ खुशियां हो, गम ना हो, जिंदगी हो, मौत ना हो। तलाश करो, ये दुनिया में नहीं है, ये मौत के बाद है। एक बादशाह ने महल बनाया, लोगों को बुलाया, मेरा घर कैसा है? सब ने तारीफ में जमीन आसमान मिला दिया। दो दरवेश पीछे बैठे थे, चुप। उन्होंने कहा तुम भी तो बोलो। कहा जी बस दो ऐब हैं, बाकी सब ठीक है। सारे लोग हैरान हो गए, इनको क्या ऐब नजर आए? कहा भाई क्या ऐब हैं? कि पहला ये है कि आप इसको छोड़ के मर जाएंगे, दूसरा ये है कि एक दिन ये उजड़ जाएगा। बादशाह के अंदर से जान निकल गई, उसने सर झुका लिया, कहने लगा कोई ऐसा घर भी है जिसका मालिक मरे नहीं और वो बर्बाद ना हो? कहा है। कहाँ? या नहीं, वो जन्नत है। और कहा अच्छा मुझे सोचने दो। रात सारी जागता रहा, सुबह को मैं छोड़ के कहने लगा मुझे वो घर चाहिए जो मिटता ना हो, बर्बाद ना होता हो। ये पड़ी तुम्हारी हुकूमत, जिसको देना चाहते हो वो दे दो। तो लोगों को हम ये बताएं कि अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ लिए बैठा हुआ है, दरवाजा तो सारे लोग आएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह दरवाजे का खुलने का इंतजार। तो आप सजदे में सर रखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह कहेगा उठा सर, मांग मिलेगा, बोल तेरा बोल पूरा होगा। वो कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे तू इफ्तिताह कर। तो जन्नत की ऊँटनी उड़ती हुई आएगी, आपके सामने लैंड करेगी, आप बैठेंगे, वो खड़ी होगी, उसकी रस्सी जमीन पर गिरेगी। अरब अजम सर उठाएंगे, हुण वेखो रस्सी कौन नपे? तो ऐलान होगा बिलाल हबशी को रस्सी पकड़ाई जाए। तो बिलाल हमारे नबी के ड्राइवर बन के साथ चलेंगे और आप दरवाजे पर आकर दस्तक देंगे। अंदर से फरिश्ता कहेगा कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेगा या रसूल अल्लाह आपका इंतजार था,
میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں. آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے. میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا. وہ چابی گھمائے گا، در کھولے گا. آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، میلوں والے پیچھے، ریڑھیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے. آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے. ریڑھی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑھی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے. فرما بردار. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے. پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میری جی میں بھی تو قریشی ہوں. جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق عثمان. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو. حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر. پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا. وہ روئے، کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا. یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مثانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوڑ سے پاک. اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں. یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے. آؤ ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک. رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے. یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا. جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانے نہیں سنتے تھے. جو سننے والے محروم ہو جائیں گے. آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی. اللہ کا اعلان، ہاں فیصلہ آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور جو گانے نہیں سنتے تھے، آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں. انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی. یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھونیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا. پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ، ان حوروں کا نغمہ بھلا دے گا. پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا. پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو. وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی. اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا. اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا. اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا، صرف 2 کان سنتے ہیں آدمی جھوم جاتا ہے. آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں، اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو. میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا. زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں. ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں. کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے.
اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے، 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ عینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی وڈا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی آئی، ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی پلی پلائی حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نموت، نحن المقیمات فلا نرحل، نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامند کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامندوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی، وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب۔ آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی۔ علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی۔ ہو جاتی؟ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں۔ باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو۔ آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا و رب محمد، مجھے رب محمد کی قسم۔ کہنے لگے آپ نے صحیح پہچانا، وہ نبیوں کی بیویاں۔ ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے،
حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا، اوہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کب مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے۔ کہ نہیں مجھے سارا پتہ ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس۔ ان کا اللہ کی بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر چارپائی پہ لیٹ کے کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اس لا لینی ہے تو 100 سیرج مارنی ہے۔ تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ 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 ہے۔ تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ آج کے بعد ہماری جنگ ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم۔ ہم 89 کے حج میں تھے، تو اس سے مینا میں پیدل، مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے۔ تو مختلف مذاہب مسالک ہیں، امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ، بے شک رات کو کنکریاں مار لو، ایسے اور مذاہب میں بھی۔ تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے۔ تو ہمارے کوئی علاقے چونکہ زبان ہماری تھی، وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، بڈھا